مطالعہ کریں اور حدیث نبوی کا مطالعہ کریں. قرآن و حدیث بول بول کے بتا رہا ہے کہ ایمان ہر حد سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ کے ادب کا نام ہے. سبحان اللہ. ہر حد سے یہ لفظ بولیں گے, ہر حد سے بڑھ کے حضور کا ادب کرنا ایمان. سامعین, ہر حد سے بڑھنا کیا ہے؟ والدین کا ادب حد کے اندر ہے, اساتذہ کرام کا ادب حد کے اندر ہے, مشائخ کا ادب حد کے اندر ہے, دیگر دنیا کے جتنے بھی عزت والے لوگ ہیں ان کی عزت بجا, لیکن ہر کسی کی عزت, ہر کسی کا احترام, ہر کسی کا ادب ایک حد کے اندر ہے. اور ادب محمد مصطفیٰ ادب بنتا ہی تب ہے جب وہ حد سے بنتا ہے. واہ واہ, سبحان اللہ. حد میں رہے تو وہ ادب مصطفیٰ نہیں رہتا. اب سامعین, اس پر میں صرف ایک یا دو حدیث دیتا ہوں. صلح حدیبیہ کا موقع ہے, اور حدیبیہ کے موقع پر میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کر مکہ میں بھیجا, اور کفار نے اپنا سفیر حضرت عروہ بن مسعود کو بنا کے حضور کی بارگاہ میں بھیجا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. کم میں 3 دن مذاکرات ہوئے. عروہ بن مسعود واپس پہنچے مکہ میں. جب حضرت عروہ بن مسعود واپس پہنچتے ہیں تو مکہ کے سردار اجلاس میں بیٹھے ہیں, اور معاذ اللہ وہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کی تعداد کم ہے, کم و بیش 13 یا 1400 مسلمانوں کے نبی ساتھ ہیں, تو موقع اچھا ہے کہ اپنی قوت کے ساتھ حملہ کر کے ان کو ختم کر دیا جائے. کفار اجلاس میں بیٹھ کر یہ مشاورت کر رہے ہیں. عروہ بن مسعود ان کفار کے اجلاس میں کھڑے ہو گئے, اور حضرت عروہ بن مسعود بول کے کہتے ہیں, اے مکہ کے سرداروں, باقی جو فیصلہ کرنا چاہتے ہو کر لو, لیکن مسلمانوں کے نبی پہ حملہ کرنے کا ارادہ کبھی نہ کرنا. اب چونکہ حضرت عروہ بن مسعود صرف سفیر بن کے آئے تھے اور واپس پلٹے تھے, ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا, تو مکہ کے سرداروں نے کہا کہ عروہ گئے ہو سفیر بن کر دل بدل تو نہیں گیا. تو عروہ بن مسعود کہتے ابھی تک دل بدلا تو نہیں ہے, جو آنکھوں سے دیکھا ہے اس کا تجزیہ کرنا. اب ان کفار سرداروں نے کہا کہ کیا دیکھ کے آئے ہو. اب سامعین توجہ کیجئے گا, حضور کا ادب حد سے بڑھ کر کرنا ہے. حضرت عروہ بن مسعود بول کے کہتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں کو دیکھا اور میں نے محبوب تاجدار کائنات کے در اقدس کو دیکھا, حضور کے صحابہ کو دیکھا کہ جب مسلمانوں کے نبی وضو فرماتے, جب آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے, ادھر امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں. صحابہ کرام وہ وضو کا پانی جو تاجدار کائنات کے جسم اقدس سے مست ہو رہا ہے, اس پانی کا ایک ایک قطرہ زمین پہ نہ گرنے دیتے تھے, اس پانی کا ایک ایک قطرہ صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے. واہ واہ, سبحان اللہ, واہ واہ. پانی کے وہ قطرات جو حضور کے جسم اقدس سے مست ہو جاتے, صحابہ وہ پانی کا قطرہ زمین پہ نہ گرنے دیتے. پھر حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب مسلمانوں کے نبی کی زلفیں سنوارنے کے لیے حجام آیا, حضور تاجدار کائنات کی زلفیں عنبری سنوارنے کے لیے, ان کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے, سجانے کے لیے حجام آیا.
حجام حضور تاجدار کائنات کی زلفوں کو سنوارتا ہے، اور حضور کی عاشق تاجدار کائنات کی ایک ایک زلف مبارک کو لینے کے لیے یوں دوڑ رہے ہیں کہ جیسے ابھی جنگ چھڑ جائے گی۔ حضور کی وہ زلفیں جن کو عشاق نے دیکھا تو بول کے کہا کوئی زلفاں چھلے وے چھلے، کوئی زلفاں چھلے وے چھلے، سارا جگ سونا پر میرے مدنی تو تھلے وے تھلے۔ اور کسی اور عاشق نے دیکھا تو بولا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اور اے حلیمہ تو ہی بتا، تو نے تو دیکھا ہے انہیں کیسے محبوب میرا تجھ سے لپٹتا ہوگا۔ اور مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر، مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر شام کو شمس بھی روکتا ہوا ڈھلتا ہوگا۔ تو آقا تاجدار کائنات کی زلف عنبری کو لینے کے لیے عشاق دوڑ پڑتے ہیں۔ پھر حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے انتہا کو دیکھا کہ جب مسلمانوں کے نبی اپنی لعاب دہن مبارک منہ سے نکالنے کا ارادہ کرتے ہیں، جب آقا تاجدار کائنات لعاب دہن مبارک منہ مبارک سے نکالنے کا ارادہ کرتے ہیں، دہن مبارک سے نکالنے کا ارادہ کرتے ہیں، ابھی دہن مصطفیٰ سے لعاب مبارک باہر نہ آتا کہ درجنوں ہاتھ حضور کے چہرہ اقدس کے سامنے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، حضور کے دیوانے حضور کے عشق و مستی میں دن رات گزارنے والے لعاب مصطفیٰ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اور لعاب مصطفیٰ کو اپنے